جب اللہ خود آنے اور خود دینے کی طرف آیا ہوتا ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ میرا بندہ اگر اس وقت آئے تو میں ضرور اسے دوں گا۔ بہت سارے ایسے اوقات ہیں جن میں تہجد کا وقت ہے، جن میں بارش کا وقت ہے، کعبہ شریف کے پاس ہے، حضور علیہ السلام کے روضہ مقدس پہ ہے، فرض نماز کے بعد ہے۔ تو یہ وہ اوقات ہیں جن میں وعدے موجود ہیں، ان میں دعا کرنا، ان میں حاضر ہو جانا، یہ بڑی ہی برکت کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک ایسی اعلیٰ یہ برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ ہر وقت ہی دینے پہ آمادہ ہوتا ہے، ہر وقت دینے پہ آمادہ ہے۔ کوئی لمحہ اس کی طرف سے آواز بند نہیں ہوتی، ہر لمحہ یہ آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے، ابھی مانگو دوں گا، اب بھی مانگ لو دوں گا، پھر مانگو دوں گا، اور مانگو دوں گا۔ لہٰذا یہ وہ برکتیں ہیں کہ جو دور ہوتی جا رہی ہیں، دل میں ایک کسک بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور حالانکہ ابھی یہ پہلا عشرہ ہی ہے، لیکن ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وقت تیزی سے گزر گیا۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے جو ان مقدس گھڑیوں سے محروم ہیں، جنہیں واقعی اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی برکت رکھتی ہیں۔ اور صوفیاء بزرگوں کا یہ ارشاد اور کہ رمضان کی اگر حقیقت کوئی سمجھ جائے تو ضرور یہ دعا کرے گا کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو جائے، سارا سال رمضان ہو جائے، کاش ایسا ہو کہ اللہ سارے مہینے ختم کر دے، رمضان ہی رکھے۔ تو یہ تو اس کو پتہ ہے، پوچھو نہ نو جنا پیتی ہے، پھر انہاں نال کی بیتی ہے، جناد وچکاری توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی ہے۔ تو یہ اصل میں بس مسئلہ یہی ہے کہ اللہ خاص اور عام کا فرق رکھے گا، خاص اور عام کے فرق کو مٹایا نہیں جائے گا، ہمیشہ یہ فرق رہے گا۔ سارے خاص بولیے نہیں ہو سکتے، سارے عام بھی نہیں ہو سکتے، تو سارے خاص اور عام یہ اسی طرح رہے گا، اور اللہ اس فرق کو قائم رکھے گا۔ اللہ ہمیں خاصوں میں شامل کرے اور خاصوں کے اندر ڈالے، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جائے جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور اس کے لیے رمضان سے بہتر اور کوئی حل نہیں ہے، رمضان سے بہتر محنت کرنا، رمضان سے بہتر اس میں کوشش کرنا، اور کوئی حل نہیں۔ تو اسی نیت سے یہ ہمارا کورس شروع ہوتا ہے، اور اسی نیت سے ہم روز بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہماری یہ نیت دیکھ رہا ہے، قبول فرمائے، اور ہماری اس نیت سے بڑھ کے ہمیں اجر ادا کرے۔ اگر اسلام نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کی نیت جو ہے اس کا عمل چھوٹا ہوگا، مومن کی نیت زیادہ برکت دے گی اسے۔ آئیے آج جو گفتگو آپ سے کرنی ہے، چونکہ یہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مزید بہتر کریں، اپنی کمیاں کوتاہیاں ٹھیک کریں، اور جہاں جہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں اصلاح نصیب ہو۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم یہاں گفتگو جو بھی کرتے ہیں اس میں اصلاح کا پہلو ہوتا ہے۔ اولاد سے بڑھ کر کوئی کمائی نہیں انسان کی، اور اللہ نے جو ہمیں اولادیں دی ہیں وہ ہماری سب سے بڑی کمائی ہیں۔ آپ میں سے جو ماں باپ بیٹھے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو ظاہر ہے ابھی اس درجے پہ بھی نہیں پہنچے، لیکن وہ بھی تو کسی کی اولاد ہیں، تو انہیں بھی یہ یقیناً یہ باتیں بڑا فائدہ دیں گی۔ لیکن اصل میرا مقصد آج ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، اور ماں اور باپ کی جو ڈیوٹیز ہیں، اور ماں اور باپ کا جو اللہ کی طرف سے منعقد کیا ہوا اور دیا ہوا جو معاملہ ہے، وہ آپ سے آج چند باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ خیر کا مرکز بھی گھر ہوتا ہے، اور شر کا مرکز بھی گھر ہوتا ہے۔ یعنی یہ جتنی بھی دنیا میں آج آپ خیر دیکھ رہے ہیں، اچھائی دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں باہر سے نہیں آئی، وہ گھروں سے آئی ہے۔ گھر ہی خیر پیدا کرتے ہیں، اور وہ گھر ہی تھے جہاں سے حضرت غوث الاعظم جیسے بیٹے پیدا ہوئے، وہ گھر ہی تھے جہاں سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری جیسا بیٹا پیدا ہوا، وہ گھر ہی تھا جہاں حضور داتا صاحب پیدا ہوئے تھے۔
وہ گھر ہی تھا جہاں سے اللہ کے کمال قسم کے اولیاء، اعلیٰ برکتی اور رحمتوں والے بندے پیدا ہوئے۔ تو یہ گھروں سے ہی خیر نکلتی ہے، اور اسی طرح گھر ہی خیر کی مرکز کی بجائے شر کا مرکز بھی بن سکتے ہیں۔ گھروں سے ہی شر نکلتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے آپ ایسے لوگوں کے نام سنتے ہیں، جو نمرود ہے، فرعون ہے، ابو جہل ہے، وہ بھی تو گھروں سے ہی پیدا ہوئے تھے۔ ان کے ہی ماں باپ، ان کے بھی گھروں کے معاملات تھے، تو وہ ایسے لوگ تھے کہ انہیں تربیت نہ مل سکی تو وہ اس نام سے مشہور ہو گئے۔ اور دنیا میں آج جتنے آپ کو چور، اچکے، ڈاکو اور اس طرح کے جو قبیل کے جو بھی شخص آپ کو نظر آتے ہیں، ملتے ہیں، وہ کسی گھر سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو کبھی کوئی چیز باہر سے نہیں آتی، معاشرہ کچھ نہیں کر سکتا، معاشرہ اصل میں گھروں سے بنتا ہے، اور گھر ماں اور باپ سے بنتے ہیں۔ گھروں کی تعمیر دو لوگ کرتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے اور ایک باپ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میرا گھر خیر کا مرکز ہوگا تو اس کی وجہ میرے ماں اور باپ ہیں، اور اگر گھر شر کا مرکز ہوگا تو اس کی بھی وجہ ماں اور باپ ہی ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں خیر والے گھر عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر پیدا ہو۔ اور نیک اولاد کی دعا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ رہا، نبی بھی نیک اولاد مانگا کرتے تھے، اور باقاعدہ اللہ نے دعا سکھائی قرآن میں، جو میں نے ابھی پڑھی، ہم اپنی ہر نماز میں اسے پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور مولا خدا را میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو باقاعدہ دعا جو ہے قرآن نے دی ہے کہ مانگو، اچھا ہی مانگو اپنی اولاد کے لیے، خیر کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ بچے جو ہیں ان کو اگر ہم نہیں نیک نانا بنایا تو تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ مجھ سے مانگو کہ میں تمہارے اولاد کو نیک کر دوں، یہ دعائیں مجھ سے کرو۔ اور باقاعدہ قرآن نے جگہ جگہ دعائیں عطا کی ہیں، کہیں یوں فرمایا کہ یوں کہو مجھ سے کہ مولا مجھے میری بیوی اور میری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یہ بھی دعا سکھائی کہ مولا مجھے بیوی کو دیکھ کر اور میری اولاد کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور جب بھی میں انہیں دیکھوں تو مجھے راحت ہو۔ تو کہا مانگو، یہ کہو مجھ سے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ دعا کرو کہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے جو ہیں وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ تو نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا جہاں بھی نیک اولاد کوئی بھی نیک عمل کرتی ہے، اس کا پہلا ثواب اس کے ماں باپ کو دیا جاتا ہے، اور قیامت تک کے لیے ان کی قبروں میں بھی وہ ثواب جائے گا۔ جب تک وہ اولاد نیکی کرتی رہے گی، ماں باپ قبروں میں بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، وہ برکت انہیں ملتی رہے گی۔ تو نیک اولاد صدقہ جاریہ کسی صورت بھی یہ بھولنا نہیں چاہیے، اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، لاکھوں روپے زمین پہ آسمان پہ لگا دیں، آپ اللہ کے دین پہ خرچ کر دیں، لیکن وہ صدقہ جاریہ جو اولاد کی شکل میں آپ چھوڑ کے جائیں گے، اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو جہاں یہ اتنی برکت رکھتے ہیں، وہاں دوسرا انداز بھی قرآن نے دیا ہے۔ قرآن ایک جگہ یوں بھی فرماتا ہے کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ فتنے ہیں دو، اور یہ تمہارے گھر میں ہیں، مال بھی اور اولاد بھی، یہ فتنے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، تمہارے لیے یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک جگہ یوں کہا، بڑے کھلے لفظ ہیں، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں تمہارے دشمن ہیں، بچ کے رہو ان سے۔ اگر ان کی تم تربیت نہ کر سکے اور تم ان کو صحیح راستے پہ نہ لا سکے تو ان سے بڑا تمہیں کوئی دشمن نہیں ملے گا۔ باقی دشمن تو باہر ہے نا گھر کے، ان کو تو آپ کسی طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن جو دشمن آپ کے گھر کے اندر پیدا ہو جائے اس سے آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ تو فرمایا یہ تمہارے دشمن بھی۔ اللہ، اور پھر حضور کی یہ حدیث جو ہے بڑی خوبصورت ہے، ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچے کو ہم نے اسلام کی فطرت دی ہوئی ہے۔ کوئی کسی بھی مذہب کے کسی شخص کے گھر پیدا ہوگا، اصل میں وہ مسلم ہی ہے۔ ہر بچہ فطرت
اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی عیسائی بناتے ہیں۔ ماں باپ نے اسے یہودی بنایا ہے، ہم نے مسلم پیدا کیا تھا، اور اس کی فطرت میں اسلام تھا، اس کے اندر اسلام کی روشنی، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں، میں نے اسلام کی روشنی اس کے اندر ڈالی ہوئی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اسے یہودی بنا دیا، ہندو بنا دیا، سکھ بنا دیا، عیسائی بنا دیا۔ ہم نے تو اسلام پہ پیدا کیا اللہ۔ تو لہٰذا یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ ہماری بہت بڑی کمائیاں ہیں، اور ہمیں ہمیشہ ان کے اوپر پوری نگرانی رکھنی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے درجے ہم جگہ جگہ بیان کرتے ہیں، ماں باپ کی کتنی عظمتیں بیان ہوتی ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، کتنے خوبصورت فرمان ہیں حضور کے ماں باپ کے بارے میں۔ تو وہ کیوں ہے بھائی؟ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ باپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے، بڑی سخت ڈیوٹی ہے اس کی۔ وہ تو 24 گھنٹے اس نے اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ پوری نگرانی رکھنی ہے۔ اتنا بڑا چوکیدار دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کوئی جتنا بڑا چوکیدار باپ ہوتا۔ اتنی بڑی ڈیوٹی دے کو سکتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے اپنی اولاد کی چوکیداری کرے، تو اللہ اس کے عوض میں یہ انعام دیتا ہے کہ اے باپ، تیری اب سیلری یہ ہے کہ تو اتنا عظیم ہو گیا ہے کہ تیری رضا میں میری رضا آ گئی، کیونکہ تو چوکیدار بہت بڑا ہے۔ ایسی چوکیداری کون کر سکتا ہے جیسا تو ہے؟ تمہاری ڈیوٹی بڑی سخت ہے۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کا حق بہت بڑا ہے، یہ ہے فلاں ہے، یہ ہے، اتنے ارشادات۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے، بڑی سخت ڈیوٹی ہے۔ 9 ماہ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، سخت تکلیف سے جنتی ہے، اس کے بعد وہ جو پہلے 5 سال کا عرصہ ہے وہ تو منہ دوسری طرف لگ جاتا ہے، جتنی تکلیف سے ماں گزرتی، کتنی پریشانی وہ اٹھاتی۔ تو اس کے عوض میں کہا گیا جا تیرے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہم نے، تو نے ڈیوٹی بڑی دی ہے۔ اس کے بعد پھر جب تک وہ بڑا نہیں ہوا، جوان نہیں ہو گیا، تو نے مسلسل اس کے اوپر دھیان رکھا ہے، خوراک کا خیال رکھا ہے، کپڑوں کا خیال رکھا ہے، تو نے آنے جانے کو دیکھا ہے، تعلیم کو دیکھا ہے۔ تو ہم اس لیے تمہیں یہ عوض دے رہے ہیں کہ تیرے پاؤں کے نیچے ہی ہم نے جنت رکھ دی۔ تو اللہ اکبر۔ تو یہ اس لیے ماں باپ کے درجے بڑے ہیں، ماں باپ فری میں نہیں اتنے درجے لے گئے، وہ ڈیوٹی بہت بڑی سخت دیتے ہیں جو دنیا میں کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ یہ ڈیوٹی کوئی نہیں دے سکتا جو ماں اور باپ دیتے اللہ۔ تو اس لیے جب یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ درجے مقام جو اللہ رسول نے ماں باپ کو دیے ہیں، تو ہمیں دوسری طرف بھی دیکھنا ہے۔ ہم اگر ماں باپ ہیں تو ہمیں واقعی درجے بہت بڑے حاصل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کی رضا میں تمہاری رضا آ جانا، یہ اللہ کی رضا، قرآن نے ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی شے اللہ نے کہا قرآن سے بھی بڑی ہے، یہ نبیوں سے بھی بڑی ہے، کائنات کی کوئی شے اللہ کی رضا کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اور وہ رضا ماں باپ کی رضا میں رکھ دی گئی۔ تو یہ چھوٹی بات، بڑے بڑے مقام اس سے چھوٹے ہیں۔ تو لہذا ماں باپ کے درجے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمیں ذرا دوسرے زاویے سے دیکھنا ہے کہ اگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ہے، تو یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اولاد کے چہرے کو دیکھنے سے، پیار سے دیکھنے سے 2 حجوں کا ثواب ہے۔ تو یہ بھی اینگل ہو، یہ دوسرا زاویہ ہے کہ دوسری طرف ہمارا ان کے ساتھ تربیت کا سلسلہ کتنا بڑا ہے کہ ہم نے کتنے پیار سے دیکھنا ہے۔ ماں اور باپ کو اولاد پیار سے دیکھے تو 1 حج ہے، اور ماں باپ اگر پیار سے دیکھیں تو 2 حج ہیں۔ اس کا مطلب ماں اور باپ کو زیادہ پیار سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تبھی 2 حج ہوں گے نا۔ 2 حجوں کے برابر اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تمہارا پیار ان سے زیادہ ہو اللہ۔ تو محبت اور پیار اپنی جگہ ہے جو بہت ہی ضروری ہے۔ تو کاش ہم ذرا اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ اولاد کے حقوق اور اولاد کے معاملات جو آج نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح سے ہمارا معاشرہ آپ کے سامنے ہے، اور کتنی سخت تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے معاملات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ماں باپ کی غفلت ہے۔ غافل ماں باپ ہیں، سست ماں باپ ہیں، لاپرواہ ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، اپنے دین کے اوپر بھی لاپرواہ ہیں، دنیا کے حوالے سے بھی لاپرواہی برتتے ہیں،
اور ایک مطلب بس اولاد پیدا ہو گئی بس ٹھیک ہے خود ہی پلتے رہیں گے، یہ ایک تصور ہے۔ بہت کم ماں باپ، میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم تعداد ہے جو پراپر باپ ہونے کا حق ادا کرتا ہے یا پراپر ماں ہونے کا وہ حق ادا کرتی ہے، ورنہ وہ فری میں ماں اور باپ بن کے تو بس موجیں کر رہے ہیں۔ اصل میں جو اصلیت ہے ماں اور باپ کے ہونے کی، وہ صفتیں ان کے اندر پائی نہیں جاتی، وہ صفتیں ہیں ہی نہیں۔ اور حقوق لینے کے لیے وہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ پوری طرح سے آمادہ نظر آئیں گے کہ مجھے میرے حق دیے جائیں، تو حق تو تب ملیں گے جب آپ اپنے فرض ادا کریں گے۔ اگر آپ اپنے فرائض ہی ادا نہیں کرتے ہیں تو حقوق کا بھی کوئی تصور نہیں ہوگا۔ آئیے حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں اور اس نے بہترین پرورش کر کے ان کا نکاح کر دیا، شادی کر دی، 2 بیٹیاں دیں، تو وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ 2 بیٹیوں کی پرورش پہ، 2 بیٹیوں کی بہترین پرورش کی ہے، آداب سکھائے ہیں اور ان کی شادی کر دی ہے۔ تو صحابی نے پوچھ لیا حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، یہ تو 2 بیٹیوں پہ ہے، تو 1 بیٹی ہو، فرمایا اے میرے صحابی 1 بیٹی پہ بھی یہی وعدہ ہے کہ 1 بیٹی پہ بھی اگر کوئی توجہ سے اس کی پرورش کرتا ہے، بہترین اس کو تعلیم، اس کے اخلاق، اس کے آداب کو سنوار کر اس کی شادی کر دیتا ہے۔ اچھا میں حیران ہوں کہ یہ حدیث بیٹوں کے لیے نہیں ہے، بیٹوں کے لیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بیٹوں کے لیے نہیں کہا گیا کہ بیٹوں کی شادی کرتا ہے، اخلاق سنوارتا ہے، نہیں ایسا نہیں، یہ حدیث خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے حضور نے بولی اور بیٹیوں کے لیے یہ درجہ دیا گیا کہ کس قدر ضرورت ہے کہ وہ توجہ رکھے بیٹیوں کی طرف۔ اللہ، یوں تو بیٹوں کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے کہ ان کی بھی محبت اور پیار کے ساتھ توجہ اور پرورش کرے، لیکن حدیث بیٹیوں کے لیے اتری ہے۔ اللہ، اور پھر یہ حدیث جو آقا اسلام کی ہے یہ بھی ضرور ذہن نشین رکھنی چاہیے اور اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے والدین چاہیے کہ ہر والدین کو یہ حدیث یاد ہو۔ اکرموا اولادکم، 2 لفظ ہیں، اپنی اولادوں کو عزت دو۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو بولیے، سارے بولو، عزت دو، انہیں عزت سے پالو۔ حد ہو گئی، ہمیں تو کہا گیا ماں باپ کی عزت کیا کرو، بڑوں کی عزت کیا کرو، تو حضور فرما رہے ہیں نہیں، تم نے بھی اپنی اولاد کی عزت کرنی ہے، تمہاری طرف سے بھی عزت کا رنگ جائے، تمہارے انداز میں بھی عزت چھلکے، تمہارے انداز میں بھی اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا جب ہو تو ایسے لگے کسی عزت دار شخص کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کسی عزت دار شخص کو اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے، حالانکہ اس کا چھوٹا معصوم بیٹا بیٹی ہے، لیکن اس کو جب وہ پلاتا ہے، بٹھاتا ہے، پلاتا ہے، کھلاتا ہے تو اپنے انداز میں عزت لے کے آئے کہ میں اپنی بیٹی کو، بیٹے کو بٹھا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، بلا رہا ہوں، تو ہر انداز میں عزت کا انداز ہو۔ اللہ، یہ بڑا ہی سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے اور میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ بڑا نفسیاتی پوائنٹ ہے اور حضور نے 2 لفظوں کے اندر پوری سائیکالوجی اس کے اندر ڈال دی ہے اور ماں باپ کی ساری تربیت کو اس 2 لفظوں کے اندر بند کر دیا کہ تم نے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرنا ہے۔ اب دیکھو اس سے ہوگا کیا، جب آپ اپنے بچے کو عزت دیتے ہیں اور آپ اسے عزت سے بلاتے ہیں، عزت سے اس کو بٹھاتے ہیں، عزت سے آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے عزت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اصل میں آپ اس کو عزت دینے والا بنا رہے ہیں، آپ اسے عزت دینے کی ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے کہ میں نے بھی کل کس کو عزت دینی ہے اور کس انداز سے میں نے لوگوں سے بات کرنی ہے، وہ آپ کے ان لفظوں سے سیکھے گا کہ میں نے کل جب کسی کو بلانا ہے تو کس طرح عزت سے بلانا ہے۔ تو یوں آپ ایک ایک لفظ پہ، حالانکہ اس کو آپ بلا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، لیکن آپ اس کو آئندہ زندگی کے لیے دوسروں کو عزت دینے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں اور بچہ اسے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ بچہ وہ کرتا ہے جو وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جو وہ آپ سے سنتا ہے وہ نہیں کرتا، جو وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرے باپ باپ یہ کر رہے ہیں وہ کرے گا۔ عام طور پہ بچے نافرمان کیوں ہوتے ہیں، یہ ایک بڑی اہم
جو ہے بات ہے، اہم سوال ہے، جو میرے پاس بھی بہت سارے لوگ اسی مسئلے پہ آتے ہیں، بہت سارے. ابھی کل بھی کچھ مائیں آئی ہوئی تھیں، وہ یہی بات کر رہی تھی کہ بچہ بہت نافرمان ہے، بچہ بہت نافرمان. تو بچے نافرمان کیوں ہوتے ہیں؟ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ وہ نافرمان ہو جاتے ہیں؟ میں حضور کی اس حدیث کے نیچے بات کر رہا ہوں، مل کے کہو سبحان اللہ. یہ حضور کی یہ حدیث بہت پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے اس حدیث پہ، اتنا آپ نے اس کے اندر نالج اور علم کو ڈال دیا ہے. تو کیوں ہوتے ہیں نافرمان؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ماں باپ کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ آپ کا نافرمان ہے جو وہ ایک خالی سلیٹ کی طرح ہے، وہ ایک خالی کاغذ ہے، خالی کاپی ہے. بس آپ نے اس پہ لکھنا ہے جو لکھنا ہے، جو آپ لکھیں گے وہ لکھا جا رہا ہے. وہ اپنی طرف سے نہ کچھ بن کے آیا ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی احکامات وہ لے کے آیا ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی چیز نازل ہو رہی ہے، نہ وہ باہر سے کچھ لے سکتا ہے. وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ نے اس کے سامنے کسی سے نافرمانی کی ہے. آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی، آپ نے کوئی الٹا بولے، اس نے آپ کو سن لیا ہے، دیکھ لیا ہے. یا آپ نے کسی عزیز کے ساتھ، یا جیسے بھی جو رویہ آپ نے دیا اسے، اس نے اس رویے کو کیچ کر لیا ہے. یہ وجہ ہے، سب سے پہلی وجہ یہ. عام طور پہ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے بچے بھی ان کے فرما بردار نہیں ہوتے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کے بچے بھی بڑے مؤدب ہوتے ہیں، بڑے ادب والے ہوتے ہیں، بڑے پیار سے بات کرنے. انہوں نے دیکھا ماں باپ کو وہ کس طرح اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، تو اسی رنگ کو اختیار کر لیتے ہیں. مجھے یاد ہے، میں ایک گھر تھا، بڑی محبت سے ہمارے کچھ ساتھی تھے، وہ لے کے گئے، وہاں درس تھا وہاں. تو وہ جو والدین تھے ان کا میں نے ایک جملہ سنا، اپنے بیٹے سے وہ بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے، دل کے ڈاکٹر تھے. عمر ہوگی کوئی اس وقت جو میں ملا تھا ان سے کوئی 60 سے اوپر ہوگی، سفید بال تھے. تو وہ اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے. بیٹا ان کا تھا کوئی 12-13 سال کا ہوگا، اسکول گوئنگ تھا. تو اس کو انہوں نے بلایا جب، تو انہوں نے 3 لفظ استعمال کیے: جناب محمد عمر صاحب. اور یہ نہیں کہ وہ ان لفظوں میں کوئی بناوٹ تھی، نہیں، وہ واقعی جیسے جناب محمد عمر صاحب، یعنی ان کے لفظوں میں یہ احترام جھلک رہا تھا. مجھے آج تک وہ لفظ نہیں بھولے. اتنے پیار سے، وہ 13 سال کا بچہ ہے، اسے وہ بلا رہے تھے اور کسی کام کے لیے انہوں نے بلایا. تو بلا کے انہوں نے بڑے پیار سے ان کو وہ بات بھی کہی جو اس کے اندر بھی پیار تھا. یعنی وہ جو حکم وہ دے رہے تھے اس میں بھی ایک عزت تھی، ایک احترام تھا کہ یار ایسے ہی کرنا ہے محمد عمر صاحب، تو یہ ذرا کیجئے. مطلب وہ انداز اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے بچہ جو ہے وہ عرشوں پہ جا بیٹھا ہوگا کہ میرا باپ مجھے کس طرح بلا رہا ہے، کس طرح بات کر رہا ہے. تو اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو کامیاب ماں باپ ہوتے ہیں اصل میں اس لیے یہ بچوں کو بھی کامیاب بنا لیتے ہیں. یہ عزت حضور کی جو حدیث ہے وہ پوری کر دیتے ہیں کہ یہ اپنی اولادوں کو عزت دیتے ہیں. اللہ. تو یہ پہلی وجہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کرتے دیکھا ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے بچے نافرمان کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، ہر وقت گالم گلوچ سنتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکم پیل سنتے ہیں، اور ان کے گھر کے اندر ایک اونچا بولنے کی روایت ہوتی ہے اور ایک اونچا گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے. اور گھر کے افراد ہی گالو گال ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. کتیا بلیا سے کم وہ بولتے ہی نہیں ہیں. کتیا بلیا گالیاں دے دے کے بات کرتے ہیں. تو جب وہ یہ سنتا ہے کہ کتنے دن وہ بیچارہ کیا کرے گا، کتنے دن وہ اس کو اگنور کرے گا. ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو گالم گلوچ اور ماحول کا اثر ہے وہ لازم اس کی طبیعت، اس کی فطرت پہ جائے گا اور وہ پورے کا پورا اسی طرح بن جائے گا، اور پھر وہی گالی وہ ایک دن آپ کو بھی دے دے گا. لہذا یہ وہ گالی ہے محترم جو آپ نے نکالی تھی، اور وہی گالی گھوم گھام کے بولو آپ کے منہ پہ آ پڑی ہے.
یہ کوئی نئی گالی نہیں آئی ہے، کہیں اس نے نہیں نکالی، یہ آپ نے کہیں دی تھی، اس نے سنی، اس کے کانوں میں گئی، گھوم گھام کے اس نے آپ کے منہ پہ ماری ہے وہ گالی، تو وہ دے گا آپ کو۔ یہ دو وجوہات ہیں بس، اس کے علاوہ دنیا میں تیسری وجہ نہیں ہے بچے کے نافرمان ہونے کی۔ ایک بزرگوں نے لکھا کہ اگر رزق حرام سے کوئی پالتا بچوں کو تو وہ بھی نافرمان ہی ہوتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، رزق کی طرف جائیں گے تو وہ ایک الگ چیز، لیکن تربیت کے حوالے سے دو چیزیں ہیں جس سے بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ اسے محفوظ کرے، آمین کہو، اللہ اسے محفوظ کر دے، اور آپ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو اسی طرح لے کے چلیں، اسی طرح پیار سے چلائیں، اسی طرح محبت سے۔ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پریشان نہ ہو، آپ اسے عزت دیتے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ اس عزت والا بن بھی جائے گا۔ ہاں مل کے ہو سبحان اللہ، وہ عزت والا بنے گا، اس عزت کو وہ لے جائے گا، نہیں بگڑ جائیں گے، نہیں دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ بگاڑ رہے ہیں بچوں کو، یہ فضول باتیں ہیں۔ جب نبی فرما رہے ہیں کہ عزت دو تو حضور کی یہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ تمہارے انداز میں کمی بیشی ہو جائے گی، لیکن حضور فرما رہے ہیں عزت دو گے تو تمہاری اولادیں بہتر ہو جائیں گی، تو تمہیں دینا ہی ہوگا۔ نہیں بگڑ رہے ہیں، بگاڑ دیں گے، نہیں، یہ تمہارا اپنا فلسفہ ہے، حضور کا فلسفہ یہ نہیں ہے۔ عقل اسلام کی جو آپ کی عقل اور سوچ ہے وہ تو کائنات کے ہر شخص سے بڑی ہے نا۔ جب حضور فرما رہے ہیں کہ عزت دینی ہے، تو جب وہ تربیت کے معاملات آتے ہیں، وہ آگے میں عرض کروں گا کہ اس میں عقل اسلام نے سختی کا بھی حکم دیا ہے، لیکن وہ بھی چند ایک باتوں پہ ہے۔ باقی اوورآل آپ کا حکم بولیے کیا ہے، سارے بولیے عزت دو۔ اوورآل اوورآل جو ایک حکم ہے وہ عزت دینے کا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تربیت کا سلسلہ ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن وہ ایک آدھ بار ہی ہے۔ وہ ہر وقت آپ اگر نمرود اور فرعون بنے رہیں گے، گھر میں ڈکٹیٹر بنے رہیں گے، اور آپ مطلب جو کہہ لیں کہ گھر کے اندر آتے ہی جو ایک جلاد کا رویہ نظر آئے گا، تو پھر نہیں ہوگا، پھر تو بچے آپ سے بھاگیں گے، پھر تو کوئی آپ کو پیار نہیں کر سکتا۔ بے شک آپ اس کے باپ ہیں، ماں ہیں، لیکن وہ آپ کا رویے سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ مجبوراً کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ماں اور باپ ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں کاش میں اس گھر میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کہ اتنے بڑے جلاد قسم کے لوگ ہیں دونوں، یہ ہیں میرے ماں باپ، لیکن میں کیا کروں، اب بیٹا ہوں، ان کا بیٹی ہوں، کیا کر سکتی ہوں۔ دل میں دعا بھی کرتے ہیں اللہ کرے فوت ہی ہو جائیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں، مجبور ہیں۔ اس گھر کے اندر کھانا پینا ہے، خود کما نہیں سکتے، چھوٹے ہیں ابھی، وہ خود کھانے پینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن دل نہیں کرتا ان کا کہ آپ کو ماں کہے یا باپ کہے، کیونکہ آپ کا جلادانہ رویہ یہ تو کسی کو بھی پسند نہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہمیشہ لوگ محبت اور پیار کو ہی پسند کرتے ہیں، ہماری فطرت میں ہی محبت رکھی گئی ہے، ہماری فطرت میں پیار رکھا گیا ہے، سختی ہماری فطرت میں نہیں رکھی گئی۔ اللہ، تو لہذا یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو جب کوئی اپنی اولاد کو عزت دے رہا ہوتا ہے، بٹھا رہا ہوتا ہے، تو ایک اور چیز بڑی اہم میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی پیاس رکھی ہوئی ہے جس کو محبت کی پیاس کہتے ہیں، پیار کی، توجہ کی پیاس، یہ ہر ایک کے اندر ہے، بلکہ یہ جانوروں میں بھی ہے۔ یعنی یہ کوئی ذی روح ہے نا، اس کے اندر اللہ نے یہ محبت کی پیاس رکھ ڈالی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ گھر کے اندر جو جانور لے کے آتے ہیں قربانی والے، چلو اونٹ آ گیا، بیل آ گیا، یا کوئی بکرے آ گئے، تو آپ جب انہیں پیار دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ بھی محبت شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب جانور جو ہے، حالانکہ وہ جانور ہے، لیکن وہ آپ کی اس پیار کو فیل کر جاتا ہے، محبت کو فیل کر جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کے قریب ہوتا ہے، اور جب آپ آتے ہیں منہ ہلاتا ہے، سر ہلاتا ہے، دم ہلاتا ہے۔ کیا آپ نے اسے کچھ بولا، یا آپ نے اسے کچھ پڑھایا، آپ نے اسے ہاتھوں سے کچھ مطلب وہ کوئی پڑھا دیا، یا کوئی کاغذ دیا، اس پہ لکھ دیا کہ مجھے تم سے پیار ہے، ایسا کچھ نہیں۔ وہ آپ کے اس رویے کو نوٹ کر جاتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جانوروں میں بھی ہے، کہ ہر بندے اور ہر شخص کے اندر اور ہر جانور کے اندر بھی اللہ نے فطرتاً پیاس رکھی ہے کہ وہ توجہ چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے۔ اللہ، اب دیکھو ہمارے بچے جو ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ ظاہر ہے، یہ بھی انسان ہیں، ان میں بھی یہ پیاس ہوتی ہے، ان میں پیاس ہوتی ہے، توجہ کی پیاس، محبت کی پیاس۔ اب اگر یہ پیاس، یہ محبت کی اور پیاس اور توجہ کی، یہ اگر گھر سے ہی بجھنا شروع ہو جائے اور گھر میں ہی یہ پیاس ان کی پوری کر دی جائے، مطلب پیاس ان کی پوری کرنا، سینے سے لگانا، ماتھا چومنا،
اور لپٹا لینا اور مطلب بلانا بٹھانا، جو بھی پیار کے انداز ہوتے ہیں، وہ اگر آپ گھر سے پورا کر دیتے ہیں تو اس بچے کو قطعاً یہ ضرورت نہیں کہ وہ گلی محلے سے پیار لے. وہ کسی جگہ کسی چوک سے پیار لینے کا محتاج نہیں ہوگا، وہ کسی فون کال سے پیار لینے کا محتاج نہیں ہوگا، وہ کسی غلط ریلیشن سے پیار لینے کا محتاج کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پیار کی ساری پیاس اس کے ماں باپ پوری کر رہے ہیں. اس کا وہ خانہ فل ہوتا جا رہا ہے، اس خانے میں محبت بھری ہوئی ہے پہلے سے ہی. وہ کسی دوسرے کو کیوں دیکھے گا کہ یہ فلاں مجھ سے محبت کرے، فلاں مجھ سے پیار کرے. آپ دیکھیں جتنے بھی ایسے آپ کے جو واقعات پیش آتے ہیں، وہ سخت ماں باپ سے تنگ بچے ہوتے ہیں، لہذا غلط ریلیشن میں پڑ جاتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے پیار کی ضرورت پڑ جائے کسی باہر جگہ سے. آپ نے اسے اتنا پیار دیا ہے، محبت دی، آپ اس کے دوست بھی ہیں، آپ اس کے رازدار بھی ہیں، آپ اس کے پارٹنر بھی ہیں، آپ اس کے شرارتوں میں بھی اس کے ساتھ ہیں، آپ اس کی محبت میں بھی ساتھ ہیں، اس کی ایک لمحے پہ آپ نگہداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. انہوں لوڑ کی کسی اور نہ گل کریں گے. تو ایسی بچیاں اور بچے جب بھی غلط ریلیشن میں پڑتے ہیں اور یہ نکروں پہ اور گلیوں کی چوکوں پہ اور تھڑوں پہ اور مطلب دیواروں پہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے جو محبتیں ڈھونڈتے ہیں، وہ اصل میں ماں باپ کی کمی کی وجہ سے ڈھونڈتے ہیں. ماں باپ پیار نہیں دیا ہوتا، لہذا وہ بچہ کہاں سے لے؟ اس کو وہ چاہیے، پیار محبت چاہیے اسے، تو وہ نہیں دی ہوتی. پھر خمیازہ بھگتتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہن دیکھو ہمارا، دیکھو ماں یہ نافرمان ہو گیا، بھاگ گیا، فلاں کر دیا اس نے، ہماری مرضی کے خلاف کیا. مرضی کے خلاف تو کیا اس لیے ہے جناب کہ آپ نے کبھی ان کی مرضی پوری کی ہے. آپ نے جب ان کی مرضی نہیں پوری کی تو وہ تو اس نے کہیں سے تو کرنی ہے پوری. دیکھیں نا، میں سادی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کے گھر میں روٹی نہیں پکی ہوئی تو کہیں سے تو کھاؤ گے، بولو اور بولو بھائی. گھر میں روٹی نہیں ہے، کہاں جاؤ گے؟ ہوٹل پہ جاؤ گے، کسی تھیڑے پہ جاؤ گے، کسی ریڑھی پہ جاؤ گے، کسی بھی جگہ جہاں پہ آپ کو بھوک جو لگی ہوئی ہے، بھائی پیٹ خالی ہے، کیا کرنا ہے؟ گھر میں روٹی نہیں ہے، پکی نہیں ہے، چلو گیس نہیں ہے، مطلب والدہ گھر نہیں تھی، بہن گھر نہیں تھی، پکی نہیں ہے روٹی، کیا کرو گے آپ؟ باہر سے جاؤ گے آپ. وہ فطرت ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، نیچر کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ فطرت کے اندر بھوک ڈالی گئی ہے، پیٹ خالی ہے. آپ جائیں گے باہر، بے شک کسی ریڑھی سے کھائیں گے، میں کہتا ہوں وہ گندا گھی استعمال ہوا ہوگا، آپ وہ بھی کھا جائیں گے کیونکہ گھر میں اویلیبل نہیں. آپ کہہ رہے ہیں یار کوئی نہیں، کھاؤ یار جو بھی ہے، بھائی بھوک تو مٹانی ہے. بالکل یہی معاملہ محبت کا ہے، بالکل یہی معاملہ پیار کا ہے. آپ کے گھر میں نہ ملا، اس نے ریڑھی سے اٹھا لینا ہے وہ پیار، اس نے کہیں نہ کہیں سے وہ لے لینا ہے پیار. اگر آپ دے دیں گے تو کوئی باہر نکلتے ہی یہ سوچے کہ گھر سے یار رج کے مٹن کھایا، چکن کھایا، وہ مل کے کہو سبحان اللہ، گھر سے بہترین دودھ کا گلاس پیا، بہترین چائے پی کے نکلا ہوں، او یار یہ گندی چیزیں دفع کرو، یہ ریڑیوں پہ نہیں کھانی چاہیے. بولیے ایسے آئے گا ذہن میں؟ او ہوٹل کا کھانا نہیں کھانا ہے، او گندا کھانا، پتہ نہیں گدھا پکایا ہوتا ہے، کیا پکایا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں. آپ فوراً گزر جائیں گے اس کے آگے سے، دیکھیں گے بھی نہیں اس ہوٹل کی طرف، کیونکہ آپ کا پیٹ گھر سے بھر گیا ہے، پیٹ گھر سے بھرا ہوا ہے. تمہیں سمجھ نہیں آئی ابھی بھی؟ یہی اولاد کا حال ہوتا ہے. آپ اس کی تربیت اگر گھر سے ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کے اندر محبتوں کے انبار آپ ڈال دیتے ہیں. آقا اسلام جو ہی حضرت امام حسین سامنے آیا کرتے، حضور سینے سے لگا لیا کرتے، سینے سے لگا لیا، گردن کو چوم چوم کے حضور چاٹ دیا کرتے آپ کی گردن. صحابہ کہتے حضور یہ عجیب بات ہے، گردن ہی چومتے ہیں. فرمایا یہ میرے نواسے کی گردن کٹنے والی ہے، ایک دن آئے گا یہ میرا نواسا شہید ہو جائے گا، تو میں اس مقام پہ چومتا ہوں جہاں پہ اس کو تلوار لگے گی. تو دیکھیں کیسی تربیت ہو رہی، بچپن سے ہی بتا رہے ہیں تجھے یہاں تلوار لگنی ہے. اور محبت دے کر، پیار دے کر، اس محبت کو پہلے سے ہی دے کر اس کی درد کو کم کر رہے ہیں آپ. وہ درد کم ہو رہی ہے، جو تلوار کے لگنے والی درد تھی، وہ ایک ایک بوسے سے وہ درد آپ ختم کر رہے تھے کہ میرے نواسے کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس وقت میں نے اتنا یہاں پیار کر دیا ہے کہ وہ گردن کٹ بھی جائے گی تو میرا نواسا سجدے میں پڑا ہوگا. اتنی محبت دی آپ.
اور اپنی تو آپ کی اولاد کوئی ہو نہ سکی، بڑی نہ ہو سکی، اللہ نے جتنے صاحبزادے دیے وصال کر گئے، بیٹیاں دیں حد کر دی محبت کی، محبت کی حد کر دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ پیار کا جو انداز رہا وہ جداگانہ رہا۔ سیدہ کلثوم، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، تمام بیٹیوں سے بڑی محبت، بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ ذرا جداگانہ تھا، اس لیے زیادہ ذکر بھی آپ ہی کا آ گیا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، ورنہ اگر دیگر بیٹیوں کا بھی ذکر خیر آ جاتا تو ہمارے لیے جذب کرنا مشکل ہو جاتا، ایک بیٹی کا ہی جذب نہیں ہو پاتا، تو تینوں بیٹیوں کا باقی بھی ذکر اگر سیرت میں اسی طرح آ جاتا تو کس طرح لوگ جذب کر پاتے۔ اللہ نے حکمتاً سیدہ فاطمہ کا جو حضور کے ساتھ آپ کی عزت کے جو انداز تھے انہی کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ سیدہ دروازے سے اندر آتی ہیں، آقا دو جہاں، کائنات کے محبوب، اللہ کے محبوب، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، امام العالمین، سید المرسلین، یوں کھڑے ہو جاتے، یوں ایسے کھڑے ہو جاتے، یوں کھڑے ہوتے، ہاتھ باندھ لیتے، بیٹی آئی ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، بیٹی آئی ہے، یوں ہو جاتے ایسے، ہائے فاطمہ، اور آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیتے، دایاں ہاتھ پکڑ اور چومتے، پھر کھینچ کے قریب کرتے، ماتھے پہ بوسہ دیتے۔ یہ دو کام جب بھی فاطمہ آئی حضور نے ہر بار کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ کیا ہے اور بعد میں نہیں کیا ہے، جب بھی فاطمہ حضور کے سامنے آئی ہیں آقا نے اسی طرح بوسے دی اور کہا ٹھہرے ٹھہرے، ابھی چادر اتار دی، اتار کے یوں پہلے اس کو جھٹکا کہ گرد نہ ہو، اور پھر بستر پہ بچھایا، حالانکہ بستر پہلے بچھا ہوا ہے، فرمایا فاطمہ اب بیٹھے، میری چادر پہ بیٹھے آپ، چادر رسول، اس چادر کو بچھا دیتے، اور ہر بار آپ یہی عمل کیا، ہر بار، اور بڑا آپ کی محبت کے انداز کا معاملہ بڑھ جاتا ہے تو بار بار کہا کرتے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تجھ سے بڑا ہی پیار ہے، مولا جو فاطمہ سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، مولا جو فاطمہ سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، مولا میری بیٹی میری عزت ہے، بڑی پیار کے جملے بولا کرتے۔ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو یہ انداز اتنی پیار کی وہ داستانیں رقم کر دی ہیں، تو فاطمہ نے پھر حق ادا کر دیا نا، اپنے بچوں کے ذریعے دین کے اوپر لٹا دی ساری کائنات، آپ نے بھی قربانی کی حد کر دی، کہا آپ نے اگر مجھ سے پیار کیا ہے تو دیکھ لیں میں نے بھی آپ کے دین کے ساتھ جو محبت کی ہے، اور میں نے بھی اپنے بچوں کو جو آپ پہ نثار کر دیا ہے وہ بھی کوئی اور کر نہیں سکتا، اس کا ریٹرن بھی تو آپ ہی نے دیا، بولیے ریٹرن بھی تو فاطمہ دے کے گئی ہیں نا اس پیار کا۔ اللہ، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر آپ وہ پیاس گھر سے پوری کر دیں گے، آپ کے بچے کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور جگہ منہ مارنے کی، قطعاً نہیں ہے، اس پیار کی کمی کو پورا کیجئے، اس پیار کی کمی کو نہ جانے دیجئے، اس میں کبھی کنجوسی نہ کیجئے، کسی صورت کنجوسی نہ کیجئے، وہ آپ کے پیار کی محتاج ہے، آپ کی اولاد، وہ کسی چچے تائے پھوپھے مامے سے نہیں لے گی وہ پیار، وہ کبھی نہیں لے گی، وہ باہر سے کسی جگہ سے نہیں لے گی، وہ آپ سے محبت لینا چاہتی ہے، انشاءاللہ کہتے ہو؟ اللہ توفیق دے۔ تو ظاہر ہے اب نیک اولاد کے لیے اور اس تمام پروسیس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، اور میرے نبی علیہ السلام نے بڑی بڑی خوبصورت پھر اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اولاد کو تربیت دینا چاہتے ہو تو کچھ چیزیں پھر حضور نے کچھ اصول ہمیں دیے ہیں، کچھ رولز دیے ہیں، وہ ہمیں ہر وقت ذہن نشین رہنے چاہیے، اور ان کے اوپر ہماری سستی نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے، یہ حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے، ارشاد فرمایا دو کام کیے بغیر اے میرے صحابہ مر نہ جانا، دو کام کیے بغیر نہ مرنا، ایک اپنی اولاد کو میری محبت دینا، اور دو اپنی اولاد کو قرآن سکھانا۔ یہ دو کام حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ کسی صورت بھی ماں اور باپ کو یہ دو کام میں کوئی بھی اب اس نے
اگر غفلت کی تو وہ خود ذمہ دار ہے. میری محبت تم نے دینی ہے، میرا رتبہ اور مقام تم نے بتانا ہے، میرا پیار تم نے دل میں ڈالنا ہے. میرے پیار کے لیے جو جو تمہارے پاس واقعات ہیں، میری سیرت ہے، میرے معجزات کی ہے، وہ جتنا بھی ہو سکے پیار میرا تم نے ڈالنا ہے اپنے بچوں کے اندر. سناؤ، خود سناؤ، بٹھا کے میری باتیں سناؤ انہیں. اور اگر نہیں سنا سکتے ہو تو لے جاؤ انہیں جہاں پہ حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، وہاں جا کے انہیں حضور کی شان بتا کہ بیٹا سنو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں تمہیں ساتھ لے کے آؤں، سنو ذرا حضور کی شان کیسے بیان ہو رہی ہے، کس طرح آقا کے درجے اللہ نے بیان کیے ہیں اور کس طرح حضور بلند ہیں، یہ لو سنو میرے ساتھ. کون کرتا ہے باپ ایسے؟ کون باپ ہے جو ایسے کرتا ہے؟ کتنے باپ ہیں جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ اور نبی نے لگائی ہے، یہ کوئی مطلب بعد میں تو نہیں لگائے گی، حضور خود لگا کے گئے ہیں یہ ذمہ داری کہ بھائی یہ تم نے کرنا ہے. اور دیکھیے لفظ دیکھیے، بغیر کیے مر نہ جانا. یعنی اس سے پہلے موت آ گئی تو میں بھی ذمہ دار نہیں ہوں، پہلے ہی بتا رہا ہوں، مرنے سے پہلے یہ کام تم نے کرنا ہے. اتنا اہم تھا کہ کتنی سخت پہلے ایک دھمکی لگا دی، سمجھ لیں ایک دھمکی امیز ایک آپ کا لہجہ ہے، مرنا نہیں تم نے اس سے پہلے. حضور پتہ نہیں کل موت آ جائے، بس ٹھیک ہے، اگر کل آنے والی ہے آج یہ کام کرو بیٹھ کے، پتہ نہیں پرسوں آنے والی ہے، نہیں آج ہی شروع کر دو. مرنا نہیں اس سے پہلے، جب تک یہ دو کام اپنی اولاد کو نہ تم نے کیے. میری طرف سے یہ ڈیوٹی ہے. کون کرتا ہے؟ پھر سر پہ بازو رکھ کے روتے ہیں، پھر شکوے کرتے ہیں دنیا کے، بھیا آپ کو ڈیوٹی دی گئی تھی آپ نے پوری نہیں کی ہے. فرمایا کہ ایسا کرنا ہے، لازم کرنا ہے، ماں نے بھی کرنا ہے اور باپ نے بھی کرنا ہے، دونوں نے یہ کام کرنا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ قرآن سکھا کے جانا. قرآن سکھاؤ انہیں، قرآن کے لیے خود سکھا دو یا اسی طرح لے جاؤ جہاں پہ قرآن سکھایا جا رہا ہے، وہاں لے جاؤ، بٹھا دو، بیٹا پڑھو قرآن سیکھو، قرآن کے لیے انتظام کرو، اچھے قاری کا بندوبست کرو، اس کو پیسے دے کے گھر بلاؤ، اس کو بلا کے اس کو جو ہے بٹھاؤ، بیٹا میرے بچوں کو قرآن پڑھا دو. میں تو میرے ساتھ بیٹھتا ہوں، مجھے تو اتنا نہیں آتا، لیکن میرے نبی نے میری ذمہ داری لگائی ہے، بیٹھو میں بھی تمہارے ساتھ پڑھتا ہوں، میرے بچے کو یار قرآن پڑھا دو یار. اللہ مل کے کہو سبحان اللہ. کیسی اعلیٰ تربیت کے انداز. کوئی باپ اس طرح کی انداز جب نہیں اختیار کرے گا تو ذمہ دار وہ خود ہے. اللہ. تو یہ بڑی اعلیٰ حدیث ہے. اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے پوتے کے ساتھ یہ عمل کیا. اور آپ کے پوتے جب پیدا ہوئے تو آپ نے سختی سے منع کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا بھائی اس کمرے میں جہاں یہ بیٹھا ہوگا، یہ لیٹا ہوگا، یہ سو رہا ہوگا، وہاں صرف لفظ اللہ کے سوا کوئی لفظ نہ بولا جائے. صرف اللہ کا لفظ یہاں بولنا ہے. آپ نے پانی دینا ہے اللہ، اٹھانا ہے اللہ، ہلانا ہے اللہ، پکڑانا ہے اللہ. اللہ کے لفظ سے زیادہ کچھ نہیں. جب تک یہ خود بولے گا نہیں اس وقت تک یہ صرف اللہ کا لفظ سنے گا. تو یہ تربیت کے انداز بچپن سے شروع کر دیا. شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ساری رحمتیں آپ کی قبر انور پہ نازل فرمائے. آپ ملتان شریف جائیں گے تو آپ کے مزار شریف کے بالکل سامنے آپ کا مزار ہے، جو پوتے ہیں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ. تو بچپن سے یہ انداز کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں بولنا. بتائیں کتنی بار لفظ اللہ سنا ہوگا، کتنی بار لفظ اللہ کی تکرار ہوئی ہوگی. تو ذہن پاک نہیں ہوتے کیا؟ سوچیں پاک نہیں ہو جاتی کیا؟ اللہ کا نور دل میں نہیں اترا ہوگا؟ کتنی برکت آئی ہوگی. اللہ. تو لہذا یہ انداز جو ہیں وہ بچپن سے ہی کرنے ضروری ہوں گے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ضروری ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد کی تربیت کرو تو اس کے لیے کوشش کرو کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تربیت شروع کر دو. فرمایا حضور پیدا ہونے سے پہلے تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ کس طرح ہوگا کہ پیدا ہونے سے پہلے تربیت ہو جائے؟ فرمایا ہاں اس کے لیے نیک بیوی کا یا نیک خاوند کا بندوبست کرو. اور پیش نظر کیا ہے؟ اولاد. کیا بولیے؟ کیونکہ شادی کا اصل مقصد اولاد ہے. شادی کا اصل مقصد تمہارا جو ہے وہ تمہارا وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے، وہ تمہاری پیاس نہیں ہے، جو جنس کی پیاس ہے یہ وہ مقصد نہیں ہے. تمہارا مقصد اولاد کا حصول ہے. نیک اولاد چھوڑ کے جانا دنیا میں، یہ شادی کا مقصد ہے. تو اس کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرنا،
یہ ایک لازم عمل ہوگا، اور اس کی کوشش میں لگ جانا، دعائیں کرنا، نفل پڑھنا، میں کہتا ہوں درود ناریہ پڑھنا کہ مجھے اللہ صالح زوجہ دے دے یا صالح شوہر دے دے، یہ دونوں دعائیں کرنا لازم ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر وہ نہ ہوا تو ظاہر ہے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور آقا اسلام کی یہ حدیث بھی ہے، ارشاد فرمایا کہ جوہر میں کھلے ہوئے کمل سے بچو، جوہر میں کھلے ہوئے کمل سے بچو۔ کمل کا پھول آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ ہے ایک، وہ کھلتا ہی جوہر میں ہے، گندے پانی میں کھلتا ہے، اور ہے بڑا خوبصورت، درمیان میں اس کے یلو سا، اس کا بڑا پیارا سا تاج ہوتا ہے، ارد گرد گرین رنگ کا بہت بڑا اس کا پتا ہے، گول ہے وہ نا، بڑا پیارا ہوتا ہے کمل کا پھول، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھلتا ہی گندے پانی میں ہے، صاف پانی میں کمل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور اسلام نے فرمایا بچو اس کمل سے جو جوہر میں کھلا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ سمجھ نہیں، فرمایا کہ ایسی عورت جو حسین ہے لیکن ہے گندے ماحول کی، خوبصورت ہے کیونکہ کمل کیا ہوتا ہے بولو، خوبصورت ہے، اور اسی طرح ایسا مرد جو حسین ہے، چہرہ مورا بڑا پیارا اس کا، لیکن گندے گھر گندے ماحول میں ہے، کہ آپ بچ جاؤ اس سے، دور ہو جاؤ، ایسا نہ کر بیٹھنا۔ اور یہ حضور کی حدیث ذرا سنیے گا، آقا اسلام نے فرمایا کہ عورتوں سے یا مردوں سے لوگ جب شادیاں کرتے ہیں تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض لوگ مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ مال زیادہ ہے چلو ادھر شادی کر دوں گا تو بڑا بہتر ہو جائے گا، بعض خاندان کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، بعض حسن کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں حضور نے بیان فرمائی، اور سنیے کیا کہا، فرمایا کہ جو مال کی وجہ سے شادی کرے گا کسی بھی عورت سے یا مرد سے وہ غریب ہو جائے گا۔ مال کی وجہ سے شادی کی تو بولو غریب ہو جائے گا۔ اور فرمایا خاندان دیکھ کے اگر شادی کرے گا کہ نہیں خاندان بہت اونچا ہے، فلاں جناب چٹھا صاحب ہیں، بٹ صاحب ہیں، یہ فلاں بہت بڑے ہوتے ہیں جی، ان خاندانی چیزوں کو دیکھ کے کرے گا تو نکما ہو جائے گا، خاندان نکما کر دے گا اسے، کچھ کر ہی نہیں پائے گا خاندان کی وجہ سے۔ خاندان والے بیڑیاں بن جاتے ہیں، بولو بیڑیاں بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو کسی حسن کو دیکھ کے کسی سے شادی کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، ذلیل ہوگا حسن کو دیکھ۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور تو پھر کس کو دیکھ کے شادی کی جائے؟ فرمایا دین کو دیکھ کے شادی کرو، اگر جب بھی کرنا اس کا دین دیکھو کہ اس کا دین کیسا ہے، نماز روزہ، تقوی، شرم و حیا، رزق حلال، ماں باپ کے ساتھ تعلق، اٹھنا بیٹھنا، اس کا دین کیسا ہے۔ وہ اگر دین پہ اوپر آئے گا تو آقا فرماتے ہیں اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اس نکاح سے عزت پیدا ہوگی اور برکت پیدا ہوگی، کیونکہ دین کو دیکھ کے شادی کی گئی۔ تو آج یہ بھی لوگوں نے کب کا چھوڑ دیا ہوا ہے، کب کا چھوڑ دیا، دین کو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، مطلب 5 نمازوں کا سوال تو اب کوئی کرتا ہی نہیں، رشتہ دیکھتے ہوئے جاتے ہوئے کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کی بچی 5 نمازیں پڑھتی ہے، یا یہ پوچھتے ہیں بیٹا آپ کا نمازی ہے، کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جی مائنڈ کریں گے اگلے، یہ ساڈا پرائیویٹ مسئلہ ہے، یہ تو ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے نا، آپ یہ ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہماری بچی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، آگے سے یہ جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ حضور فرما رہے ہیں دیکھنا ہی پہلے یہ سوال تھا، پہلا سوال یہ کرنا تھا کہ آپ کے بیٹے کا دین کیسا ہے، معاملات کیسے ہیں اس کے، اللہ رسول، جو اللہ رسول کا نہیں ہو سکا تیری بیٹی کا کیسے ہوگا، جو اللہ رسول کی نہیں ہو سکی تیرے بیٹے کے ساتھ کیسے رہے گی، ذلیل ہی ہوں گے دونوں پھر۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد آخری باتیں ہیں چند، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مثال موجود ہے، آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو راستے میں ایک دن ایسا ہوا، ایک رات ایسا ہوا کہ آپ نے آواز سنی، 2 ماں بیٹی آپس میں بات کر رہی تھیں، بیٹی سے ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی رات کا وقت ہے، صبح تیرے باپ نے دودھ بیچنا ہے، تو دودھ آج کم ہوا ہے تو ایسا کر پانی ڈال دے۔ تو بیٹی نے کہا نہیں اماں جان مناسب نہیں لگتا، ہمیں خالص دودھ بیچنا چاہیے۔ کہا نہیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ بیٹی کہنے لگی دیکھ نہیں رہا، لیکن اگر شکایت ہو گئی تو عمر تک بات چلی گئی تو حضرت عمر نہیں چھوڑیں گے ہمیں۔ تو ماں کہنے لگی عمر بھی کون سا یہاں موجود ہے، کون سا اسے پتا چلے گا۔
تو اس بیٹی نے کہا اچھا عمر نہیں ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ دیکھ رہا ہے, میں نہیں یہ کام کروں گی. حضرت عمر باہر سے یہ سن لیا بس, اور فوراً وہیں سے پلٹے, گھر چلے گئے, بیٹوں کو اکٹھا کر لیا. حضرت عبداللہ ابن عمر, 2 بیٹے تھے اس وقت, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عاصم بن عمر, دونوں کو بلا لیا. کہا بیٹو بات یہ ہے کہ میں اگر اس قابل ہوتا کہ میں شادی کر سکتا تو میں نے آج ایک ایسی عورت دیکھی ہے کہ میں اس سے ضرور شادی کر لیتا, لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری عمر زیادہ ہے, اور میں نہیں چاہتا, میں کروں گا اگر اس سے شادی تو اس کا حق مارا جائے گا. شادی میں ابھی بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ نوجوان بچی ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تو میں نہیں چاہتا. تو تم میں سے کوئی میرا بیٹا دونوں بتاؤ, میں اگر تمہیں شادی کے لیے کہوں تو تم میں کون آمادہ ہے؟ تو فوراً حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے, فرمایا ابا جان میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, آپ جس سے چاہیں میری شادی کروا دیں آپ. فرمایا ٹھیک ہے. صبح آپ رشتہ لے کے پہنچ گئے, اور وقت کا بادشاہ, مل کے کہو سبحان اللہ, وقت کا خلیفہ, وہ جا کے خود رشتہ لے کے جاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ سر میں حاضر ہوں میرے بیٹے کے لیے. وہ عورت بڑی خوش ہوئی, اس نے کہا جی ہم حاضر. محبت سے دونوں رشتہ ہو گیا, شادی بھی ہو گئی. اس بیٹی سے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے, اس بیٹی کی نسل سے, جو 5ویں خلیفہ راشد ہیں. 4 خلفاء حضور کے ہیں, اور امت جس کو 5واں خلیفہ راشد کہتی ہے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ اس بیٹی کی نسل سے تھے. تو دیکھو حضرت عمر نے کیسا خوبصورت انتظام کیا, دنیا کو کیسا تحفہ دے کے گئے آپ. تو کوئی نہیں, ایسی حالت ہی کوئی نہیں, سٹیٹس دیکھا جاتا ہے, دولت دیکھی جاتی ہے, اور چھوڑے جی دین, تو پھر ٹھیک ہے ذلیل ہونا پھر تمہارے اوپر ہی ہے نا, پھر ایسے ہی لگے رہو چپ کر کے, پھر جو ہے جوتیاں کھاتے رہو, اسی طرح رہے گا, معاملات ایسے ہی رہیں گے. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ سامنے ہے, رزلٹ آپ کے سامنے. اللہ. اس کے بعد جب ہو جائے تو اس کے بعد بھی فرمایا کہ جب ابھی شادی ہو گئی ہے, ابھی بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی, فرمایا کہ ابھی بھی اس کی تربیت پہلے ہی کرو. فرمایا حضور وہ بیٹی شادی ہو گئی اس عورت سے جو بہتر تھی, تو اولاد تو بھی ہوئی نہیں. کہا نہیں, ہر رات 2 نفل پڑھ کے سویا کرو, اور باوضو سویا کرو, بے وضو نہ سونا, کیونکہ اس سے امید ہے تمہاری اولاد صالح پیدا ہوگی. گندے مندے سو جاتے ہیں دونوں میاں بیوی, ناپاک. شرعی عمل کرتے ہیں جو کہ بڑا اچھا عمل ہے. آقا اسلام نے فرمایا کہ میاں اور بیوی کا وہ عمل ساری رات کی نفل پڑھنے سے بہتر ہے, ثواب کا کام ہے. وہ کیا, ناپاک تھے اسی طرح سو گئے. حالانکہ وضو کرنا ضروری ہے. آقا اسلام کبھی بے وضو نہیں سوتے تھے, حضور سویا کرتے, خود بھی وضو کرتے, آپ کی زوجہ بھی وضو فرمایا کرتے, صبح اٹھ کے آپ غسل فرماتے. یہ آپ کا طریقہ تھا. چھوڑ دیا لوگوں نے, گدھوں کی طرح سو جاتے ہیں, گندے. ساری رات آپ 8 آورز, 8 گھنٹے کے لیے آپ ناپاک سوئے ہوئے ہیں, تو اس کی نوست نہیں آنی. آپ ناپاک ہیں, رحمت کا کوئی فرشتہ قریب نہیں آ سکتا, دعا قبول نہیں ہو سکتی, آپ قرآن نہیں چھو سکتے, آپ اس وقت کوئی دعا نہیں مانگ سکتے, کیونکہ ناپاکی کی حالت میں آپ. اگر موت آئی اور اگر کوئی غسل نہ کروانے والا ہوا تو سیدھا دوزخ, کیونکہ ناپاکی کی حالت میں فوت ہو گئے. تو وضو کرنا لازم ہے جس سے برکت پیدا ہوتی ہے. ساری رات رحمتوں میں رہیں گے, اور اگر اس سے اولاد کا معاملہ بنا تو امید ہے وہ اولاد بھی صالح پیدا ہوگی, اولاد بھی اعلیٰ ہوگی. تو ہر رات باوضو سونا, یہ بھی فرمایا اس سے پہلے خیال رکھو, جو اولاد پیدا ہونے والی ہے اس کی تربیت پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع کر دو. مل کے کہو سبحان اللہ. دائیں کان میں اذان دو اگر پیدا ہو گئی ہے, بائیں کان میں اقامت کہو, اور ان کے دین کا پھر خیال رکھو, ان کے دین کو مکمل طور پہ پروٹیکشن دو, دین کے لیے محنت کرو, کوشش کرو کہ اس کا دین سمجھ جائے. دنیا کی تعلیم کے لیے آخری حد تک جاؤ, زیور بھی بیچنا پڑے بیچ دو, گھر کے برتن بیچنے پڑے بیچ دو, اعلیٰ یونیورسٹی سے اسے پڑھاؤ, اعلیٰ کالج میں اسے بھیجو, اور جا کے ترلے منتے قرض لے کے پڑھانا پڑ جائے, اپنے بچے کو بہترین تعلیم دو, بہترین استادوں کے پاس بھیجو, ڈھونڈ کے ایسا بندہ, ایسا کالج, ایسی یونیورسٹی جہاں اعلیٰ لوگ پڑھاتے ہیں, وہاں اپنے بچے کو بٹھا دو جا کے. سب سے بڑا احسان تم نے یہ کیا, اعلیٰ ترین.
ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑا اچھا بھی کما رہے ہوتے ہیں نا تو اس جگہ سے لیکیج کر جاتے ہیں، اس جگہ سے لیکیج کر، انہیں فیس تھوڑی سی زیادہ دینی پڑ گئی ہے، وہ 100 روپیہ زیادہ ہو گیا ہے، وہ 200 روپیہ 200 روپے سے اس بچے کو ایسے سکول میں ایسے کالج میں بھیج دیں گے جہاں سارے نکھٹو پڑھا رہے ہوں گے. ان نکھٹوؤں سے تم نے نکھٹو ہی پیدا کرنا ہے، اس نے کیا تمہارے بچے کو پڑھانا. یہ تو دیکھو کہ وہ کون سا ادارہ ہے جو تمہارے بچے کو کچھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. 200 روپے بچانے کے لیے تم نے اس کے 200 سال ضائع کر دیے ہیں. اچھا کھانے پینے والے لوگ دیکھے ہیں میں نے کہ وہ اس جگہ پہ آ کے تو کنجوسی کر مارتے ہیں کہ دیکھیں جی بچے کی 200 فیس زیادہ ہوگی. اب کماتے کس لیے ہو بھائی؟ یہ کس لیے دکان چلائی جا رہی ہے؟ یہ کس لیے تمہارا یہ جاب کا سلسلہ ہے؟ کیوں کر رہے ہو؟ وہ بچوں کے لیے کر رہے ہو نا. تو ایکسٹرا بھی کرنا پڑے تو وہاں جا کے ایکسٹرا کرو کہ بھائی یہ لو اگلے سال کی بھی فیس لے لو لیکن بہترین جگہ پڑھاؤ اسے، بہترین جگہ پڑھاؤ. تو اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہے. امید ہے کہ اگر تم وہاں اسے داخل کروا دیتے ہو ایسے ادارے میں تو وہاں جو سامنے اس کے سامنے کھڑا ہوگا وہ ایک کامیاب انسان کھڑا ہوگا اسے، اور وہ اپنی لائف میں بڑا اعلیٰ اچیومنٹ کر چکا ہوگا، وہ ایک بڑا وہ سکسیسفل پرسن ہوگا. اور جب وہ سامنے کھڑا ہوگا اس آپ کے بچے کو پڑھا رہا ہوگا تو اپنے اندر سے وہ جو نور اور وہ جو محنت کی عادت ہے وہ تمہارے بچے میں وہ کنورٹ کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے. تمہارا اپنا معاملہ ہے، ماں باپ الگ طریقے سے، وہ جو استاد نے جو دینا ہے نا وہ تم نہیں کر سکتے. اس کے لیے کسی حد تک جانا پڑے چلے جاؤ لیکن بچے کو بہترین کالج اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ، محنت کرو. باہر بھیجنا پڑے بھیج کے پڑھا دو کہ بھائی تمہیں اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا. اور یہ احسان اگر کر دو گے تو اس کے بعد بچہ ایک معاشرے کا بڑا قابل فرد بنے گا انشاءاللہ. وہ قابل فرد ہوگا. اور آج دنیا میں جتنے لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں وہ اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ایسے اداروں میں چلے گئے تھے کہ جہاں پڑھانے والے بڑے اعلیٰ تھے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین کہو. یہ چند باتیں جو کی ہیں میں نے اشارے کر دیے. اللہ میری اولاد کو اور آپ کی اولاد کو ایسا ہی بنا دے اور ہم سب اپنی اولادوں کے ساتھ یہی عمل کریں جو قرآن میں اور نبی نے ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.